الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک دفعہ درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. موبائلوں کی لائٹیں آن کر لیں. موبائلوں کی لائٹیں آن کر لیں. جو عنوان اور موضوع یہاں کے علماء کرام نے اور یہاں کے احباب نے بڑا خوبصورت اور حسین عنوان تجویز کیا. محسن اعظم کانفرنس. ایسے ذرا بند کرو. محسن اعظم عظمت صاحب پنکھا بند کرو. ہاں محسن اعظم عظمت صاحب. محسن اعظم اور عظمت صحابہ. سبحان اللہ. میرے گلے نے میرا ساتھ دیا. کوشش کروں گا کہ دونوں عنوان بیان ہوں. نہیں تو ایک عنوان ہی کافی رہے. سبحان اللہ. یہاں کے دوستوں نے علماء نے عنوان پسند کیا محسن اعظم. ورنہ تو عام طور پر
یہ عنوان تجویز ہوتا ہے محسن انسانیت۔ میرے آقا اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بھی محسن ہیں اور میرے آقا کافروں کے لیے بھی محسن ہیں۔ مومنوں کے محسن اس طرح کہ معراج والی رات میں جب آپ کے وجود اقدس کو جسد مار روح عالم بیداری میں رب نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں بلندی کے سارے مقام ختم ہو گئے تھے۔ اسی جسم سے، خواب نہیں تھا، عالم بیداری میں مکے سے بیت المقدس، وہاں میرے آقا کو سارے نبیوں کا رب نے امام بنا دی۔ سونے کی سیڑھی لگائی گی، علماء بیٹھے ہیں معراج کا میں نہیں سیڑھی کا ہے، چڑھنے کا آلہ۔ میرے آقا پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، پھر جنت الماوا، پھر بیت المعمور، میرا نبی اور آگے، پھر سدرۃ المنتہا۔ منتہا کا کیا میں نے کرو مانا یار، نیچے والوں کی انتہا ہو گئی۔ جبریل یہاں پیچھے رہ گیا، آمنہ کا لال اور اوپر۔ شاید مناسب ہو یا نہ ہو، اگر مناسب نہیں تو معافی مانگ لیتا ہوں اللہ سے۔ پہلی دفعہ بندہ عمرے پہ جائے نا، پہلی مرتبہ اپنے گھر سے نکلے نا تو یہ کوٹری دھک 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 کرتی ہے، پتہ نہیں ایئرپورٹ تے کنجے پہنچاں گے، جدے کنجے اتراں گے، بساں کتھوں لبن گیاں، ہوٹل کیسے پہنچیں گے، بیت اللہ میں کس دروازے سے داخل ہوں گے، حجر اسود کس طرف ہوگا، طواف کیسے کریں گے، صفا مروہ۔ میرے حدیث کے استاد تھے شمس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین، دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے تھے، پڑھاتے رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں، میں نے حدیث ان سے پڑھی تھی۔ انہوں نے حدیث پڑھی تھی مولانا حسین علی الوانی سے رحمت اللہ، اور انہوں نے براہ راست پڑھی تھی امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی سے۔ میں بندہ تو بڑا چھوٹا سا ہوں، نالائق سا ہوں، لیکن میری سند تمام علماء سے اعلیٰ سند ہے
کہ میں 2 واسطوں سے حضرت گنگوہی تک پہنچتا ہوں، صرف 2 واسطوں سے۔ حضرت قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے ساری زندگی فقہ کی کتابیں پڑھائیں، کتاب الحج، پھر حدیث کی کتابیں پڑھائیں، کتاب الحج، لیکن حج کرن دی سمجھ تاں آئی جداں اتھے گئے۔ میں پہلی دفعہ گیا تو طواف کرنے کے بعد میں نے کہا صفا مروہ کدھر ہے؟ میرے خیال میں تھا کہ کوئی پرے پہاڑیاں ہوں گی، انہاں نے کہا ویکھو جتے بندے نسدے پھرے وہی طواف صفا مروہ۔ تو بندہ ڈرتا رہتا ہے، تے نال کوئی بندہ ہوئے نا جڑا پہلے گیا ہوئے، وہ سارا مکہ ویکھیا ہوئے، وہ بندہ نال ہوئے نا تو پھر بندے نو تسلی راندی ہے، اے نال ہے، اے ساریاں جائیاں، یہ مسفلہ محلہ ہے، یہ شار ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ شار ہجرت ہے، یہ گئے ہوتے تو انہیں یاد آ رہے ہونا۔ جبریل نے تو ساری جگہ دیکھی ہوئی تھی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جنت الماوا۔ وہ کہتا تھا یہاں آپ اپنی براق باندھ دیں، اندر تشریف لائیے۔ یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ انبیاء کی جماعت ہے۔ یہ پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہے، سلام کرو۔ یہ دوسرا آسمان ہے، فلاں نبی ہے، سلام کرو۔ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، بیت المعمور ہو، اور اس کے ساتھ جو ٹیک لگا کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ تیرا دادا ابراہیم ہے۔ اب جبریل رہنمائی کر رہا، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر چلیے۔ سدرہ پہ پہنچے نا، جبریل پیچھے ہٹا، اب سفر ہے اندیکھا، اوپرا، عجیب، میرے نبی کے ذہن کے کسی کونے خدرے میں آیا، پہلے یہ رہنمائی کرتا تھا، یہ پیچھے رہ گیا، ابھی یہ خیال آیا ہوگا، اللہ نے فرمایا آ جاؤ میرا سونا پیغمبر۔ جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے نا، اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی۔ میرا نبی اور اوپر، میرا نبی۔ یہ بڑا شور مچاتے ہیں ہمارے دوست، بے علماء دیوبند نبی کو نور نہیں مانتے، مچاتے ہیں نا شور، یہ نور نہیں مانتے۔ میرے نبی کی ذات تو بشر ہے، جنس کیا ہے؟ بشر۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ وہ کون تھے؟ انہاں چوں پیدا ہونے والا محمد کی ہونا۔ اتنی بات اگر لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ جنس میں سے جنس پیدا ہوتی ہے، جنس میں سے دوسری جنس پیدا نہیں ہوا کرتی۔ اگر عبداللہ اور آمنہ بشر ہیں نا، تو ان میں سے جنم لینے والا محمد بھی کیا ہوگا؟ بشر۔ لیکن آج میں ایک بات یہاں کر کے جاؤں گا، علماء کی محفل ہے، شاید اس سے پہلے کسی عالم نے نہ کی، کسی خطیب نے نہ کی۔ جبریل کی ذات بشر ہے، میرے نبی کی صفت بشر ہے۔ جبریل کی ذات بشر تھی، نور تھی۔ جبریل کی ذات کیا تھی؟ جبریل کی ذات نور تھی۔ میرے نبی کی صفت کیا تھی؟ جبریل بنا ہی نور سے ہے، میرا نبی نور بنایا گیا ہے۔ صفت نور ہے، صفت۔ ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے۔ پریشان ہو گئے ہو؟ ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آئی تو بندیالوی آسان کر کے سمجھا دیتا ہے۔
لکڑی کا درخت ہے، اس کی ذات کیا ہے؟ لکڑی۔ اسے جب آپ نے تختوں میں بدل دیا، قیمت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ پھر اس کا جب صوفہ بن گیا، بیڈ بن گیا، تو قیمت کیوں؟ وہ صفت میں ڈھلا۔ لکڑی ذات تھی، صفت میں ڈھلا، صوفہ بن گیا، ممبر بن گیا، کرسی، بیڈ، تو قیمت بڑھتی چلی گئی۔ نہیں سمجھ آئی نا؟ درخت، جب درخت کو کاٹ کے تختے بنا کے اسے ممبر بنایا گیا نا، ممبر مسجد کے محراب میں پہنچ گیا۔ آؤ درخت لے کے آؤ، لے آؤ درخت، اتنے رکھو درخت، کوئی رکھن دیندا؟ درخت وہاں نہ پہنچ سکا جہاں ممبر پہنچ گیا۔ گل تے میں بڑی کر گیا کہ حال میں تو سمجھ نہ آوے تو جو کھول دوں گا تو پھر سبحان اللہ کی گونج آئے گی۔ جب وہ لکڑی صفت میں ڈھلی، ممبر بنا، تو ممبر مسجد کے محراب میں آ گیا۔ وہ لکڑی ذات تھی، ذات۔ وہ جب کرسی میں ڈھلی، کرسی وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئی۔ درخت لے جاؤ، ایوان صدر لے جاؤ، درخت نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ جو قیمت صفت کی ہوتی ہے وہ ذات کی نہیں ہوتی۔ درخت وہاں نہیں پہنچ سکا جہاں اس سے بنا ہوا ممبر پہنچ گیا۔ درخت وہاں نہیں پہنچ سکا جہاں درخت سے بنی ہوئی کرسی پہنچ گئی۔ بندیالوی کہتا ہے جبریل کی ذات بشر تھی، میرے نبی کی جبریل کی ذات نور تھی، میرے نبی کی صفت نور تھی۔ جبریل وہاں نہ پہنچ سکا جہاں میرا نبی پہنچ گیا تھا۔ میرے نبی کی صفت نور ہے، ذات کیا ہے؟ غور سے بولو یار۔ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں نور ہیں نور ہیں، وہ سمجھتے ہیں کمکمے والا نور۔ یہ نور، یہ روشنی ہے نا، نبی پاک کا نور بھی ایسا ہو۔ انا للہ۔ خطیب حضرات لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ نور ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہاں جی نور ہے۔ اس کا سایہ ہے؟ یہ سایہ کوئی نہیں۔ ہاں ہمارے نبی کا بھی سایہ۔ مثال کس سے دی؟ کمکم، چاند سے، سورج سے، ستاروں سے۔ اور میرے دوست، کمکمے کا نور کمرے کے اندر ہوتا ہے، اس کمکمے کا نور کمرے سے باہر نہیں ہوتا۔ اور جو باہر جل رہا ہے اس کا نور اندر نہیں۔ سورج کا نور دن میں ہے، رات میں نہیں۔ چاند کا نور رات میں ہے، پھر وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ناقص نور ہے میرے بھائی، یہ نامکمل نور ہیں۔ اندر ہیں تو باہر نہیں، باہر ہیں تو اندر نہیں، دن میں ہے تو رات میں نہیں، رات میں ہے تو دن میں نہیں۔ میرے نبی کا نور اتنا کامل، مکمل، اکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینے کے اندر، اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ نور قیامت کے دن نہیں ہوں گے، میرے آقا کا نور قیامت کے دن بھی چمکیں گے۔ کبھی حوض کوثر پر، کبھی مقام محمود پر، کبھی لواء الحمد کو پکڑ کے، کبھی جنت کے دروازے پر دستک دے۔ ذات بشر ہے۔ ذات کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ بشر۔ صفت کیا ہے؟
میں علماء دیوبند اہل سنت کا نمائندہ ہوں. کوئی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں کہ کل مجھے شرمندگی ہو. تو ہمیں ویسے تانے دیتا رہتا ہے نور نہیں مندے، نور نہیں مندے. میرے بھائی، میرے نبی کا تو کھانا بھی نور تھا، میرے نبی کا تو پینا بھی نور تھا، میرے نبی کا تو سونا بھی نور تھا، میرے نبی کا جاگنا نور تھا، میرے نبی کا سفر نور تھا، میرے نبی کا حضر نور تھا، میرے نبی کا سواری پہ آنا نور تھا، سواری سے اترنا نور تھا، مسجد میں آنا نور تھا، مسجد سے نکلنا نور تھا. میرے نبی کی شادی نور ہے، میرے نبی کی غمی نور ہے. اردو ادب جاننے والے کوئی نوجوان بیٹھے ہیں تو بندیالوی کے جملے کی لذت لو. میرے نبی کا دن بھی نور تھا، میرے نبی کی رات بھی نور تھی، میرے نبی کی صبح بھی نور تھی، میرے نبی کی شام بھی نور تھی. چل ایک دیوبندی کا عقیدہ سن، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا بھی نور تھا. یہ ہم اس کے قائل ہیں، ہم علماء دیوبند اہل سنت علماء دیوبند اس کے قائل. لیکن اس بیچاری قوم کو نور کا معنی بتا. یہ پاگل سمجھ رہی ہے کمکمے والا نور، یہ سوئیاں لبدے پھر دینے. ان کو بتا نور کا کیا معنی ہے. یہاں جتنے پڑھے لکھے لوگ آئے ہو، نوجوان آئے ہو، بچے آئے ہو، دوسرے مسلک کے کوئی میرے بھائی آئے ہو، جی آیا نوں، خوش آمدید. نہ کوئی فتویٰ ہے، نہ تمسخر ہے، نہ تحقیر ہے، نہ کسی کے بزرگوں کا نام لینا ہے، نہ بگاڑنا ہے. یہ ممبر اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ ہمارے بھائی ہیں، آئے ہیں تو میری بات کو سنو اور مجھے جواب دو. قرآن نور ہے کہ کوئی نہ؟ بولو. دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیا ہے؟ بریلوی کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے خود کہا، اللہ نے کہا میں نے نور اتارا ہے. کوئی فرقہ بھی منکر نہیں. مجھے یہ بتاؤ، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، قرآن کھول کے رکھو، روشنی ہو جاتی ہے؟ ہوں جڑے نہیں بولتے تھوڑی کی خیال ہے بھی ہو جاتی ہے؟ نہیں. تو پھر نور کا کیا معنی ہے؟ بتانا اس کام کو. قرآن کے نور ہونے کا کیا معنی ہے؟ میرے نبی کی داڑھی مبارک نور نہیں تھی؟ میرے نبی کی زلفیں نور نہیں تھیں؟ تھیں. سفید تھی کہ کالی؟ اور نور کالا نہیں ہوتا. تو لوگوں کو بتا نا زلفوں کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے، داڑھی مبارک کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے. وہ جو میں نے کہا نا کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب نور ہے. اب اس کی تشریح کرنے لگا. اس نور کا معنی یہ ہے تم بھی اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں. جی یہ ہے نور. تم سفر اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں. رات کو بستر پہ اس طرح آؤ جس طرح میں آتا ہوں. سفر اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں. مسجد میں اس طرح آؤ جس طرح میں آتا ہوں. مسجد سے اس طرح نکلو جس طرح میں نکلتا ہوں. اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالا کرو جس طرح میں نے ڈال کے دکھایا ہے. یہ ہے نور. نور ہدایت. کیا ہے؟ نور ہدایت. میرا نبی اور اوپر، جبریل پیچھے رہ گیا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور دوسرے طبقے کے جو میرے بھائی آئے ہیں، عزیز ہمارے آئے ہیں، کوئی بزرگ آئے ہیں جنہیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ ہم عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے یا شان مصطفیٰ ہم بیان نہیں کرتے. میرا ایک جملہ تیری ساری تقریروں پہ بھاری ہو جائے. میرا جملہ سن، اس کی لذت لیں، آپ بھی لذت لیں. معراج والی رات میرے رب نے میرے نبی کے وجود مقدس کو
عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات 14 طبق اور ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئی تھی. ساری کائنات نیچے تھی، میرا نبی سب سے اوپر تھا. ساتوں آسمان بھی نیچے تھے. خطیبوں کی عادت ہوتی ہے، وہ لوگوں سے کہتے ہیں تواڈے چو جنہ جنہاں نبی پاک نال محبت ہے وہ بولو، وہ جواب دو. میں نے کبھی یہ جملہ نہیں بولا. جنہ جنہاں کی ہوندا؟ آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے. یہ کہ کسی کو ہے کسی کو نہیں. جس کو ساری کائنات سے بڑھ کے آقا سے محبت نہ ہو وہ مومن ہی نہیں. آپ سب کو محبت ہے، پیار کرتے ہیں آپ اپنے پیارے پیغمبر سے. آمنہ کا لال ہمارا محبوب ہوا نا، بولو تو صحیح. اور محبوب کی شان بیان ہو تو بندے کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. تھوڑا جہا حصہ پاؤ پھر. چلو یہ مسجد گونج اٹھے، آپ کا حصہ پڑے اس میں. اس رات ساتوں آسمان بھی اس طرح نیچے کا آواز نہیں ہے، ایک گونج آئے. بہر سین والے بھی بولو. ساتوں آسمان نیچے تھے. آتشی کرنوں والا سورج بھی نیچے تھا. ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند بھی نیچے تھا. جگمگانے والے ستارے نیچے. سدرۃ المنتہا نیچے. جنت الماوا نیچے. بیت المعمور نیچے. انسان بھی نیچے. فرشتے نیچے. جنات نیچے. جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، حاملین عرش، ملائکہ، ساری کائنات نیچے. آمنہ کا لال سب سے اوپر. بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر. اوپر رہ گیا تو صرف رب رہ گیا، بس باقی سب نیچے رہ گئے. میرا نبی وہاں پہنچ گیا. تحفوں کے تبادلے ہونے لگے. ہن وچ جبریل کوئی نہیں. جبریل تو سدرہ پہ رہ گیا. اب میرے نبی کی اور رب کی بات شروع ہوئی. میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. کبھی پھر آیا نا اور مولانا عبدالرؤوف کی مسجد میں آیا تو ان 3 تحفوں کی تشریح کرو. یہ میرا موضوع نہیں اس وقت. میری قولی عبادت للہ، میری مالی عبادت للہ، میری بدنی عبادت للہ. تینوں قسم کی باتیں کروں گا تو صرف تیرے لیے کروں گا. بدنی عبادت کیا ہوتی ہے؟ سجدہ، ہاتھ باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، یہ بدنی عبادت ہے. مالی عبادت کیا ہوتی؟ زکوٰۃ، صدقہ، فطر، نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، یہ مالی عبادت. النظر و عبادت، کیوں جی بحر الرائق نے نہیں لکھا؟ النظر و عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیح. النظر و عبادت، نظر کیا ہے؟ فقہ حنفی کی تمام کتابوں نے لکھا. اور قولی عبادت کیا ہے؟ پکارنا، یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے. یہ بھی عبادت ہے. اس کو کون سی عبادت کہتے ہیں؟ تینوں قسم کی عبادتیں تیرے لیے کروں.
اللہ نے جواب میں میرے نبی کو 3 تحفے پیش کیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتیاں ہوں آپ پر، بڑا تحفہ ہے. رحمتیں ہوں آپ پر، ساری برکات ہوں آپ پر. سلامتیاں تیرے لیے، رحمتیں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے. میرے نبی کی جھولی میں ڈال دیں سلامتیاں بھی، رحمتیں بھی، برکتیں بھی. میرا نبی رحمتیں برکتیں سنبھال کے واپس آ گیا؟ نہیں. یہاں میں بالکل سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے، بالکل کوئی تعلق. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جڑے انتخاب قریب آندے نے، انتخاب تے جنہ بندیاں الیکشن لڑنا، وہ پھر تیرے گھر آندے نے بھئی 6 مہینے تیرے پہلے تیرا چاچا مر گیا ہی، میں مکان دین آیا. پھر وہ سیاسی جنازے پڑھتے ہیں، سیاسی جنازے، شادیوں میں شرکت، جنازوں میں شرکت. ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ میں سے ہیں. ہمارے حضرت ندوی صاحب کہتے تھے خادم نہیں، خادم. یہ خادم اصل میں کیا تھا؟ خادم. آپ مجھے منتخب کریں، آپ کے اڈیالہ روڈ کو پیرس بنا کے رکھ دوں، گلیاں پکی، سیوریج کا نظام. مجھے ووٹ تو دیں آپ. جب جیت گئے، کیڑا اڈیالہ روڈ، کیڑیاں گلیاں، اوپر سے فنڈ ملے سنبھال لیے. اور اگر وزیر بن گیا تو پھر قریب بھی کوئی نہیں آنے دیتا، قریب بھی. تو پارلیمنٹ میں پہنچے، کہنا تو مجھے شاید نہیں چاہیے تھا لیکن عظمت میرے مصطفیٰ کی تب بھی ظاہر ہوگی. تو پارلیمنٹ میں پہنچے، اپنے ووٹروں کو بھول جاتا ہے. اور میرا نبی تو رب کے دربار میں کھڑا تھا، اس سے اوپر کون سا درجہ تھا، اس سے اوپر کون سا مقام تھا. پھر رب نے نعمتیں میرے نبی کی جھولی میں ڈال دی. سلامتیاں بھی لے جا، رحمتیں بھی لے جا، برکتیں بھی لے جا. میرا نبی واپس نہیں آیا. میرے نبی نے مڑ کے کہا مولا سلامتیاں صرف میرے لیے؟ نا، السلام علینا، میرے لیے بھی، میری امت کے لیے بھی. کہاں یاد رکھا؟ میرا آقا پھر محسن ہوا نا، پھر میرے نبی کا ہم پر احسان ہوا نا کہ کتنے مقام پہ پہنچ کے میرے آقا نے اپنی امت کو یاد رکھا، وہاں بھی یاد رکھا. ایک بات اب اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کافروں کے لیے بھی کل قیامت کے دن محسن بن کے اٹھیں گے. ساری دنیا پہ واضح ہوگا کہ یہ محسن انسانیت ہے. یہ صرف مومنوں پہ محسن نہیں ہے، آمنہ کا لال پوری انسانیت کا کیا ہے؟ علماء کرام سے پوچھئے، میرے دائیں بائیں علماء کرام کی ایک جماعت موجود، حدیث کی کئی کتابوں کو ملا کے پڑھنا چاہتا ہوں. 50,000 سال کے دن میں جب کوئی پانی نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی پوچھ پریت نہیں، ساری خلقت کھڑی ہے، تو اللہ ہر بندے کے دل میں ڈالے گا، دل میں ڈالے گا کوئی بندہ لبھو جڑا رب نال گل کرے. حساب کتاب تو بعد میں بھی شروع کرنا ہے، بس ذرا جلدی. جہنم میں سٹنا اس دی مرضی، جنت بھیجنا اس دی مرضی. اس مصیبت تو جان چھٹے.
50,000 سال کا دن ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سورج قریب ہے، کوئی بندہ ڈھونڈو، کون ہو؟ رب پھر دل میں ڈالے گا وہ تمہارا بابا آدم نہیں، نسل انسانی کا پہلا فرد ہے، فرشتوں کو جھکایا اس کے سامنے، اس بابا کو کہو نا۔ ساری خلقت حضرت آدم کے دروازے پہ، حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لی۔ یہاں عقل نہیں دورانی بھی، ساری خلقت کنی اکٹھی ہوئے گی، حضرت آدم سے کیسے بات کرے گی؟ عقل چلان دی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ میں تھوڑا اتھے ہی حل کر دیں، اتھے ہی حل کر۔ ہم ماں کے پیٹ میں رہے ہیں نا، رہے ہیں، 4 مہینے کے بعد روح آ گئی، پھر 5 مہینے ہم یہاں رہے۔ اگر اس وقت کوئی ہمارے کان میں کہے کہ جس جہان میں رہتے ہو نا، چند مہینوں کے بعد اس جہان سے نکل کر جس جہان میں جانے والے ہو نا، اس کی ہانڈی بھی پورے جہان سے بڑی ہے، وہ جس میں سالن پکتا ہے اس پورے جہان سے بڑی ہے۔ اساں اس نو آکھنا سی عقل نو ہاتھ مار یار، اتھوں دی ہانڈی اس پورے جہان نالو وڈی ہے۔ پھر جب ہم وہ جہان چھوڑ کے اس جہان میں آ گئے تو خود بخود سمجھو، یہاں سے نکل کے وہاں جائیں گے تو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اس جہان کو اس جہان پہ قیاس نہیں کرنا۔ اللہ سے بات کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ حضرت آدم جواب میں کہتے ہیں لست لہا، لست لہا، یہ ذرا کہو یار، زور سے کہو یار، میری یہ جرت نہیں، میری یہ ہمت نہیں، اے تو نوحن، کس کے پاس جاؤ؟ میں بالکل کوئی بات چپتی ہوئی نہیں کرنا چاہتا، مجھے سٹیج کی نزاکت کا بھی خیال۔ یہ حضرت آدم نے لوگوں کو بخشوانا تھا، بولو تو صحیح ہے بھئی، ان کو جنت دے دے، کیا کہنا تھا؟ اتنی بات کہنے کی بھی جرت نہیں۔ یہ تمہیں یوں ہی پاگل بنا کے رکھتے ہیں، بھئی ایسا چھڑا کے لے جاواں گے، جنت فلاں کی جاگیر ہے، جنت فلاں کی جاگیر۔ حضرت آدم سے بڑا کون ہے؟ نبی ہے وہ کہتے ہیں میری جرت نہیں، اے تو نوحن، خلقت کہتی ہے اتنی بات کہنے کی ہمت نہیں، اتنی بات۔ حضرت آدم جواب میں کہیں گے کہنے کو تو میں کہہ دوں، رب جواب میں کہے ہاں شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، ذرا پہلے آپ بتائیں نا، میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ اس درخت کے نزدیک ہو، جی یہ دربار کس کا ہے؟ میں کچھ علماء کی تقریریں سنتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں، انہوں نے کس طرح قوم کو دلیر کر دی کہ فلاں صحابی کا مقام یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو تو اس نے بخشوانا ہی بخشوانا ہے، کمال اس کا یہ ہے جو نہیں پڑھتے ان کو بھی بخشوائے گا۔ شاباش، کرو دلیر، جنت ہے ہی ان کی۔ اور یہاں حضرت آدم، خلقت حضرت نوح کے دروازے پہ، اللہ سے بات کرو، حساب کتاب جلدی شروع کرے۔ حضرت نوح کہتے ہیں لست لہا، اے تو ابراہیم، کس کے پاس جاؤ؟ میری مجال نہیں، میری ہمت نہیں۔ آپ نہیں بات کر سکتے کہ نہیں، کہ کرنے کو تو میں کر دوں،
اور اللہ جواب میں کہے ہاں شروع کرتے ہیں، پہلے آپ بتائیں نا، میں نے جو آپ کو کہا تھا مشرک بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی، میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے زبان کیوں کھولی؟ نہ بھائی نہ، اے تو ابراہیم، وہ کہیں گے لست لہا اے تو موسیٰ، وہ کہیں گے لست لہا اے تو عیسیٰ۔ یہاں بھی میں سن رہا تھا کہ ختم نبوت کانفرنس کا اعلان کرنا ہے، پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا، 11 ستمبر کو ہے غالباً، لیاقت باغ۔ علماء کرام، یہاں میں بھی ایک بات ختم نبوت کے عنوان پہ کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اسی موضوع میں کرنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد یا بخاری، دو روایتیں پیش کروں گا، یہ روایت مسند احمد میں ہے یا آنے والی مسند احمد میں ہے، یہ بخاری میں ہے یا آنے والی بخاری میں ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، میں ترجمہ نہ کروں، عربی پڑھوں اور آپ اس کا مفہوم سمجھیں۔ مزہ یار تاں ہے، عربی میں جو مزہ ہے نا وہ اردو میں نہیں ہے، لفظ بڑے آسان ہیں، آپ کو سمجھ آ جائیں گے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جب گئے نا تو حضرت عیسیٰ نے کہا لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، اے تو محمدن وہو خاتم النبیین، محمد عربی کے پاس جاؤ، ان پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تھا، اب خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آ گئی۔ سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، مرزائی، میرے نبی کے خاکے بنانے والے، ابو جال، عتبہ، شیبہ، فرعون، حامان، قارون، اپنے پرائے، مشرک، مسلمان، ساری خلقت آ کے میرے نبی سے بات کرتی ہے۔ اور یہ بھی مسند احمد یا بخاری سے پڑھ رہا ہوں، علماء اس کی ذرا تحقیق کر لیں، جہاں قیامت کا، شفاعت کا ذکر ہے وہاں انشاءاللہ ان کو مل جائے گا مسند احمد میں یا بخاری میں۔ اب ساری خلقت، اس میں فرعون، حامان، یہودی، عیسائی، مرزائی سارے شامل ہیں، وہ آ کے میرے نبی کو کہتی ہیں انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ پر رب نے نبوت کا دروازہ بند بھی کر دیا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا شروع کر، جلدی شروع کر دے۔ ہر نبی کہتا تھا لست لہا، لست لہا، کہو لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، اور خلقت میرے آقا کے دروازے پہ آئی، میرے آقا نے کہا آنا لہا، آنا لہا، یہ تو منصب میرا تھا، یہ تو مقام میرا تھا، تسی کتھے پھر دے رہے ہو۔ پھر میں اپنے دوسرے مسلک کے بھائیوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خدا گواہ جو مسئلہ سمجھ چکے ہیں نا، ان کے لیے میں تقریر صرف اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے سینے میں جو توحید و سنت کا گلشن ہے نا، اس کو میں تھوڑا سا پانی دے دوں، وہ کھل جائے، ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی میرے جلسے میں آئے ہیں نا، میں انہاں نال گلاں کروں، میں ان سے بات کروں۔ یہ جو شفاعت کا مسئلہ ہے بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، علماء جانتے ہیں۔ یہ مسئلہ اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے تو یہ مسئلہ میں آپ کو چٹکی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ دی قسم ہے، 1 دونی تے 2 دونی 4،
نہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ کچھ بھی نہیں. توجہ آپ کی چاہیے. تے مسئلہ سمجھ نہ آوے تے پیسے واپس. ضد کسی بندے میں ہو تو اس کا علاج میرے پاس ہو, وہ تو نبی پاک کے پاس بھی. میرے نبی مقام محمود پہ آ گئے. کیا کرنے؟ بولو بولو بولو. کیا کرنے؟ شفاعت کر. کیا کہنے؟ یا اللہ خلقت بڑی تنگ ہے, حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے ذرا. یہ کہنے کے لیے میرا نبی مقام محمود پہ آ گیا. اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑا, سر سجدے میں رکھ دیا. 6 دن اور 7 راتیں قرآن نے اس کو ذکر کی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. علماء معنی کرتے رہتے ہیں, میں بھی ایک معنی کرنے لگا. رات کی کچھ گھڑیوں میں جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہو نا, اٹھیے. جب لوگ سو رہے ہو نا, میرا سونا پیغمبر اٹھ کے میرے نال پیار دیاں گلاں کیتا کر, مجھ سے پیار کی باتیں کیا کر. نرم بستر کو سرہانہ چھوڑ دے, چادر چھوڑ دے. ساری دنیا میٹھی نیند سوئی ہوئی ہے. رات کے پچھلے پہر میرے سامنے کھڑا ہو جا. کل قیامت کے دن میں نے بھی تو تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے نا. میرا نبی مقام محمود پہ آ گیا. پھر سر سجدے میں رکھا. کتنے دن؟ 7 راتیں, یا 7 دن اور 6 راتیں. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی حمدیں, ثنائیں, تعریفیں, تسبیحات, تحلیلات, تحمیدات, تکبیرات. میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کی حمد و ثنا میں نے مقام محمود پہ کرنی ہے, مجھے آج کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے. اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا, میں رب کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا. کتنے دن؟ کیا ہو رہا ہے؟ 7 دن. کیا ہو رہا ہے؟ آئے کیوں تھے یہاں؟ آئے کیوں تھے؟ بولو تو صحیح یار. شفاعت کے لفظ زبان پہ کیوں نہیں آ رہے؟ 7 دن ہو گئے, حمدیں ثنائیں, شفاعت کے لفظ نہیں آ رہے ہیں. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ ان لفظوں کے کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت. شفاعت ہوگی, معصوم بچے کریں گے, حافظ قرآن کریں گے, انبیاء کریں گے, علماء کریں گے. ساڑھی ویری اکو ہی چپ کر گئے ہو. علماء کریں گے. سب سے بڑی شفاعت آمنہ کا لال کرے گا. کب کریں گے؟ اجازت کے بغیر کوئی بولے تو میں یوں ہی جھوٹیاں تسلیاں دے رہے ہیں, وہ چھڑا کے لے جائے گی اور وہ چھڑا کے. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, اللہ نے سب کچھ فلاں شخصیت کے حوالے کر دیا ہے, اللہ بھی ہن کچھ کام کرنا چاہتا تے اس کو پوچھ کے کر. انا للہ انا الیہ راجعون. یہاں تک قوم کو لے جایا گیا ہے.
شفاعت ہوگی، کب ہوگی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ قرآن میں وہ آیت پڑھوں جو آپ کو آتی نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا، وہ آیت پڑھتا ہوں جو آپ کو آتی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے لہٰذا مزہ آئے گا۔ شروع کرو آیت الکرسی۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ شاباش شاباش۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا۔ یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو یار، تمہیں علماء اس طرف نہیں لے آتے یار کہ قرآن پڑھو۔ من کون ہے؟ من کس کی جرت ہے؟ یشفع شفاعت کرے، عندہ اس کے سامنے، الا اذنی۔ یہی بات تو ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ شفاعت ہونی ہے، کب ہونی ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولے؟ 7 دنوں کے بعد رب نے میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ ہاتھ رکھا، ارفع راسک یا محمد ما یبکیک یا محمد ما یبکیک۔ علماء کرام ہے کوئی اردو چ لفظ؟ یہ جو اللہ رونے کی وجہ پوچھ رہا ہے، ما یبکیک، اس پوچھنے میں جو محبت چھپی ہوئی ہے، اس پوچھنے میں جو مزہ ہے، جو الفت ہے، اس پوچھنے میں جو محبت ہے، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں۔ پنجابی میں ایک لفظ ہے، کوئی خوشاب میاں والی مظفر گڑھ ملتان کے بندے ہیں تو کھڑے کرو ہاتھ ذرا۔ سرائکی کے علاقے میں کوئی لوگ، سرائکی علاقے کے، میاں والی خوشاب سرگودا، ماشاءاللہ خوشاب تو ساڈے گواڈی ہوئے، پھر گواڈی بھی نہ ہوئے ساڈے ضلع دے ہوئے، میری تو پیدائش بندیال دی ہے۔ پنجابی میں معنی کروں گا، وہ جو محبت ہے وہ ظاہر ہوگی جو رب کو میرے نبی سے ہے۔ اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر، ما یبکیک یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر۔ کیوں رونا؟ کیوں روتے ہو؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسمع۔ میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا۔ اب کیا مل گئی؟ اب کیا مل گئی؟ کل کل، بول بول میرے پیغمبر، تسمع، آپ کے بول سنے جائیں گے۔ سل مانگ میرے پیغمبر، توتا عطا کیا جائے گا، وشفا شفاعت کر میرے پیغمبر، تشفع آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ تو ان شفاعت دا کوئی مسئلہ سمجھ بھی آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ اب کیا مل گئی؟ اب میرے نبی نے لب کھولے، خلقت بڑی تنگے، حساب کتاب بعد بھی شروع کرنا ہی، ذرا جلدی شروع کر دے۔ رب نے میرے نبی کی شفاعت کو قبول کر لیا، اللہ کرسی عدالت پہ آ گیا۔ سنو، علماء دیوبند کا ایک فرد ہوں اہل سنت و جماعت میں، سنو، شاید مجھ سے پہلے کسی نے بیان کیا ہو۔ خلقت کو پتہ چلا آمنہ کے لال کی بات مانی گئی، رب کرسی عدالت پہ آ گئے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد
میدان محشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگیں گے. ہر طرف سے ایک ہی آواز آئے گی, واہ محمد واہ, تیرا جواب ہی کوئی نہیں. واہ محمد واہ, تیری مثال ہی کوئی نہیں. ساری خلقت تعریف کرے گی. رب تخت عدالت پہ رب کے دائیں جانب میرے نبی کے لیے کرسی بچھائی گئی. اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ساری خلقت سے کوئی اعلیٰ ہے تو وہ آمنہ کا لال. تو میرا نبی قیامت کے دن کافروں کا بھی محسن ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا؟ تو محسن اعظم ہے نا. کافروں کا بھی محسن, ان کے حق میں بھی شفاعت کر گیا ہے میرا نبی. بس میری تقریر کے آخری جملے ہیں. اگر عظمت صحابہ کو ٹچ کر رہا ہوں, ساتھ جوڑ کے ٹچ کر رہا ہوں, مضمون کو بھی نہیں ٹوٹنے دوں گا کہ باہر نکل جاؤں مضمون سے. میرا نبی ساری خلقت کا محسن ہے اور ابو بکر میرے نبی کا محسن ہے. میرے نبی نے کہا تھا جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا, رب قیامت کے دن خود اتارے گا, خود اتارے گا. لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا بولو تو اسے کہتے ہو لٹیرا تھا. کوئی بولتے ہوئے یار خیال کیا کرو, کس کو کہہ رہے ہو, کس کو کہہ رہے ہو یار؟ باغوں کا چور کس کو کہہ رہے ہو؟ جس نے اپنا ہر تمام مال میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیا تھا. سارے لوگوں میں سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے. علامہ اقبال مرحوم نے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا, امن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما ہمت او کشت ملت راچو آبرو. بندے عالوی کا انداز بھی دیکھنا ہے, اشارہ بھی دیکھنا ہے. ہمت او کشت ملت راچو آبرو ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مولوی؟ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی محدث؟ علامہ اقبال مرحوم کہہ رہے ہیں سب لوگوں سے بڑھ کر میرے نبی پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے. کلیم اول سینائے ما. علماء کرام بندیالوی ترجمہ کرنے لگا ہے, ابو بکر ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ہے. ایک کوہ طور کا کلیم تھا موسیٰ جس سے رب نے باتیں کی. کلیم اول سینائے ما ہمت او کشت ملت راچو ابر. ملت کہتے ہیں امت کو, کشت کہتے ہیں کھیت کو, کشت کہتے ہیں کھیت کو, ابر بڑا مشکل جو ہے, ابر بادل کو, بادل کو. میں تھک گیا ہوں, یہ میری تیسری تقریر ہے اور آپ نے مجھے کھڑے ہونے پہ مجبور بھی کیا. میں خود بھی کھڑا ہونا چاہتا تھا کہ باہر والوں کو میں نظر نہیں آ رہا, میں نے ان کا لحاظ کیا ہے. نبی پاک کے انتقال کے بعد نا فتنے کھڑے ہو گئے تھے, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, جھوٹے مدعیان نبوت, اسامہ کا لشکر بھیجنا تھا. حضرت عمر جیسا جری آدمی آ کے حضرت ابوبکر سے کہتا ہے ترائے محاذ نہ کھولو,
پہلے جھوٹے مدعیان نبوت نال نبٹ لویے، پچھے منکرین زکات نال، پچھے اسامہ دا لشکر۔ ابو بکر کی جرت دیکھ، فرمایا جو میرے نبی کے زمانے میں زکات کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر انکار کرے گا تو اکیلا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ میں نے تینوں لشکر بھیجنے، اسامہ کا بھی، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف بھی، اور منکرین زکات کے خلاف۔ حضرت عمر کہتے ہیں اسامہ کی عمر 18 سال ہے، اس کے نیچے کا فوجی کون ہے؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، کمانڈر بدل دو۔ فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اس کو بدل دوں؟ کمانڈر یہی رہے گا۔ جرت سے کھڑا ہے۔ صحابہ ڈگمگا رہے ہیں، تینوں محاذ نہیں کھولنے چاہیے۔ علامہ اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا۔ علامہ اقبال کہتا ہے کھیت جب سوکھنے لگتا ہے تو پھر بادل آتا ہے، وہ کھیت پر برستا ہے، کھیت سرسبز ہو جاتا ہے، لہلہانے لگ جاتا ہے۔ بندیالوی کی تقریر کے آخری الفاظ ہیں، نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او میرا نبی محسن اعظم ہے، اور ابو بکر میرے نبی کا بھی محسن ہے۔ میرے نبی نے کہا اس کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، رب قیامت کے دن خود اتارے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔